اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، معیار ہدایت بیان کرتے ہیں، حق کا معیار بیان کرتے ہیں کہ جہاں علم ہو وہاں حق ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، جہاں عبادت ہو وہاں حق ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے۔ نا علم، پوری توجہ کے ساتھ یہ گفتگو سماعت کریں، نہ علم معیار ہدایت ہے اور نہ ہی عبادت معیار ہدایت ہے۔ آپ نے اگر جاننا ہو ہدایت کہاں ہے، آپ نے یہ اگر سمجھنا ہو حق کہاں ہے، ہدایت کس کے پاس ہے، کس جماعت کے پاس حق ہے، ہدایت کس جماعت کے پاس حق ہے، تو اس کے جاننے کے لیے یہ نہ دیکھیں کہ علم کس کے پاس ہے۔ علم معیار ہدایت نہیں، علم ذریعہ ہدایت ہے، ذریعہ ہدایت ہے، معیار ہدایت نہیں۔ عبادت ذریعہ ہدایت ہے، معیار ہدایت نہیں۔ اگر فقط علم ہی معیار ہدایت ہوتا تو کائنات کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شیطان تھا، جو فرشتوں کا استاد ہے۔ اگر معیار ہدایت علم ہوتا تو شیطان حق پر ہوتا، ہدایت پر ہوتا۔ اور اگر عبادت معیار ہدایت ہوتی کہ جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا ہے وہاں حق ہے، وہاں ہدایت ہے، تو شیطان سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں۔ پڑھیں تاریخ کو، تفاسیر کو پڑھیں کہ اس کرۂ ارض پر، زمین پر ایک چپا بھی خالی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود پھر بھی وہ راندہ درگاہ ہے، پھر بھی وہ محروم ہے، پھر بھی اس پر لعنت کی گئی ہے، اسے گمراہ قرار دیا گیا ہے، اسے بارگاہ سے نکال دیا گیا ہے۔ تو نہ علم معیار ہدایت ہے اور نہ ہی عبادت معیار ہدایت ہے، یہ ذریعے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم چھوڑ دے، عبادت چھوڑ دے، نہ، یہ ذرائع ہیں، یہ وسیلے ہیں، یہ وسائط ہیں، لیکن معیار نہیں ہیں۔ معیار ہدایت کیا ہے؟ معیار ہدایت ولایت ہے، ولایت ہے۔ بس دیکھیں ولی کس جماعت میں ہیں؟ معرفت معیار ہدایت ہے، ولایت معیار ہدایت ہے۔ بس دیکھیں ولی کس جماعت میں ہیں؟ جس جماعت میں ولی ہیں وہیں ہی ہدایت ہے، اسی جماعت کے اندر ہدایت ہے، حق ہے، اور وہی جماعت حق پر ہے، اور وہی جماعت ہدایت والی جماعت ہے۔ اب دیکھیں کہ اہل سنت کے اندر، باقی جماعتوں کے اندر جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی شان کے اندر تنقیص کرتے ہیں۔ ہم ولیوں والے ہیں، غوث پاک ہمارے ہیں، غوث پاک ہمارے ہیں، داتا علی اجویری ہمارے ہیں، خواجہ اجمیری ہمارے ہیں، مجد الفسانی ہمارے ہیں، بابا فرید، آلو مہار شریف والے، علی پور شریف والے، گولڑا شریف والے، کیلے والا شریف والے، یہ سارے ہمارے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ تو جس جماعت میں ولی ہوں گے وہی حق والی جماعت ہوگی۔ علم معیار ہدایت نہیں، علم معیار ہدایت نہیں۔ علم سے انسان ہوائی جہاز بنا سکتا ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی طرح ہواؤں کو مسخر نہیں کر سکتا۔ علم کے ذریعے انسان بحری جہاز بنا سکتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کی طرح سفینہ نجات نہیں بنا سکتا۔ علم کے ذریعے انسان فائر پروف اشیاء بنا سکتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی طرح نار کو گلنار نہیں بنا سکتا۔ علم کے ذریعے
کے ذریعے انسان انجیکشن بنا سکتا ہے جو جاتے ہوئے قافلہ حیات کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی طرح موت کو حیات نہیں بنا سکتا۔ علم کے ذریعے انسان دعاؤں سے شفا حاصل کر سکتا ہے، لیکن محبوب کی طرح مٹی کو کھا کے شفا نہیں بنا سکتا۔ علم کے ذریعے انسان خلائی شکل بنا کر خلا کے اندر جا سکتا ہے، لیکن کعبہ قوسین کی گرد کو نہیں پا سکتا۔ علم کے ذریعے انسان خلائی شکل بنا کر چاند پر قدم رکھ سکتا ہے، لیکن انگلی کے اشارے سے چاند چیر نہیں سکتا۔ علم کے ذریعے انسان سورج کی کرنوں کو حرارت کے پیمانوں کے اندر بند کر سکتا ہے، لیکن انگلی کے اشارے سے ڈوبے ہوئے سورج کو موڑ نہیں سکتا۔ نار کو گلنار بنانا، موت کو حیات بنانا، مٹی کو کھا کے شفا بنانا، یہ ولایت کا کام ہے، علم کا کام نہیں۔ یہ ولایت کا کام ہے۔ خاک کو کھا کے شفا، مٹی کو کھا کے شفا بنانا، انگلی کے اشارے سے چاند کو چیرنا، یہ علم کا کام نہیں۔ بڑے بڑے علم والے ہیں، چیرتے وہ بھی، لیکن یہ میرے مصطفیٰ نے چیرا ہے۔ ڈوبے ہوئے سورج کو موڑنا یہ علم کا کام نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کی نبوت و ولایت کا کام ہے۔ اگر سورج ڈوبا ہوا مڑ رہا ہے تو موڑنے والا وہ مصطفیٰ ہے، اور جس کے لیے موڑا جا رہا ہے وہ امام الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ ہے۔